غزہ کی ہم صورتحال کی بات کریں گے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کل بھی رپورٹ کیا تھا کہ اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس منعقد کی گئی اور اس میں انٹونیو گوتریس نے بھی اظہار خیال کیا، ہمارے وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا اور یہ کانفرنس تو ہوئی، لیکن اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا شو کے آغاز میں کہ انگلینڈ نے یہ کہا ہے کہ وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں فلسطین کو، اور پھر فرانس تو پہلے کر چکا ہے۔ تو یہ تمام پیش رفت جس پر ہم یہ سوال کر رہے ہیں بار بار اپنے ایکسپرٹ سے کہ کیا یورپ میں رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے، سربراہان مملکت یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی اب اس کا حل نکلنا چاہیے، اور کیا اس کو لے کر حل نکل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق بڑی رومرز پھیلی ہوئی تھی، تو یہ کانفرنس میں ذرا اس سے متعلق بھی کلیئرٹی آ گئی اور سعودی وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا ہے، اور وہی 1940 کی جو ایک اسٹیٹ تھی فلسطین کی، اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ تب تک ہم اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہم رکھیں گے، اور یہی ہمارے وزیر خارجہ نے بھی واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اس وقت ہو۔ فلسطین کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور ساری چیزیں، تو ہمیں سینئر ایکسپرٹ منصور جعفر صاحب نے جوائن کیا، مڈل ایسٹ سے متعلق معاملات خاص ان کی نظر رہتی ہے۔ منصور صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں۔ سر یہ کہیے گا کہ پہلے تو یہ جو پیش رفت ہے اسی پر ہم سوال کرتے ہیں کہ فرانس، پھر اس کے بعد انگلینڈ نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اور اسرائیل کی اور یو ایس کو میں ذرا تشویش ہے ان اور تمام اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو تسلیم کرنے سے وہاں جو غزہ کے لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جی دیکھیں، جہاں تک تو یہ 2 ریاستی کانفرنس کے حل کے حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ یقیناً ایک خوشائند چیز ہے، اور خاص طور پہ دنیا کے 2 بڑے ملک سعودی عرب اور فرانس جو ہیں، انہوں نے اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا، اور اس کے لیے جو فورم چنا ہے وہ یقیناً اقوام متحدہ کا فورم چنا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو اعلانات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ سپٹمبر میں یعنی اس انیشیٹو کو جو ہے وہ عملی شکل دینے کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہت وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انہی ممالک کو دیکھتے ہوئے اور بڑی تعداد میں ممالک جو ہیں وہ بھی فلسطینی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت فلسطینی ریاست کو تسلیم کروانا تو یقیناً ایک اہم نقطہ ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس وقت جو فلسطین کے اندر اور خاص طور پہ غزہ کے اندر جو جنگ کا الاؤ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا اور اس کو بجھانا، اور خاص طور پہ وہاں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر جس طریقے سے منظم یعنی قحط سالی بپا کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اب گولیوں سے نہیں، اب بھوک سے بدحال ہو کر، بے حال ہو کر سڑکوں پہ گر رہے ہیں، غش کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جان جو ہے وہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت فرانس اور یورپ دیگر ممالک کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو فلسطینی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، خاص طور پہ اوسلو معاہدے کے نتیجے میں ناروے کے اندر جو ہوا تھا 1993 میں، اس میں بھی یہی یورپی ممالک اور امریکہ اور اسرائیل یہ تمام کے تمام ضامن تھے، یہ گارنٹر تھے کہ ہم ایک فلسطینی ریاست قائم کریں گے۔ لیکن انہی ممالک نے اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جو ٹائم لائن اسرائیل نے ایگری کی تھی اس فلسطینی ریاست کو عروبہ عمل لانے کے لیے، اس سے ہر مرحلے پہ اس نے ایک لحاظ سے بیک ٹریک کیا اور اپنے آپ کو تھوڑی وضاحت کریں گے آپ لوگوں کے جاننے کے لیے، یعنی 2 ریاست کیسے، یعنی کون سا علاقہ فلسطین اور کون سا، تھوڑا سا اگر آپ یہ جاننا لو۔ یہ جو 2 ریاستی حل ہے بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا سولوشن ہے کہ جو سن 2000 میں سعودی عرب کے ہی فرمانروا شاہ عبداللہ، اس وقت وہ ولی عہد تھے، ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا بیروت میں ایک عرب لیگ کی کانفرنس، OIC کی کانفرنس کے دوران، اور اس کے تحت اس بات پہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ اسرائیل نے جو 67 کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بھی مغربی کنارہ جو ہے اس پہ تقریباً سارے پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا جا رہا اور وہاں پہ یہودی سیٹلمنٹس قائم کرنا شروع کر دی۔ تو اس 2 ریاستی حل کے مطالبے کے تحت یہ بات ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اسرائیل سے کہ وہ 67 کی وار سے پہلے کی باؤنڈریز جو ہیں، پوزیشن جو ہے اس پہ واپس یعنی ویسٹ بینک کو چھوڑ دیں، ان حدود کے جی سارے ویسٹ بینک کو نہیں، اس کے بڑے بڑے حصے کو، اور اس کے اندر جو ہے ایک فلسطینی ریاست قائم ہو، اور اس فلسطینی ریاست کا جو دارالحکومت ہے وہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو۔ یہ ایک ایسی بون آف کنٹینشن ہے کہ جو ناروے جو اوسلو معاہدہ تھا اس میں بھی حل نہیں ہو سکی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ہم 10 سال بعد جب فائنل سیٹلمنٹ نیگوسیشن ہوں گے تو اس پہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ بیت المقدس اسرائیل کا ریاست ہوگا، دارالحکومت ہوگا، یا فلسطین کا۔
تو اس وقت بھی یہ جب وہ مرحلہ آیا تو اس وقت اسرائیل نے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ بیت المقدس اپنا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جتنی پیش رفت ہوئی خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پچھلے دور حکومت میں، تو انہوں نے امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے وہ بھی تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر کے اگر کوئی یہ ثابت کر دیا بارڈرز بنیں گے بھی تو اس میں ان کی تو مرضی کوئی بھی شامل نہیں ہوگی وہاں کے لوگوں کی، تو یہ تو ڈسپیوٹ کوئی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ دنیا تو انتظار میں ہے کہ کوئی ایک کال آئے سعودیہ کی طرف سے کہ جی وار اگینسٹ اسرائیل، یونائٹڈ ہو کے سب، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن سعودی عرب نے ویسے کہا کیا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سٹیٹمنٹ کا کتنا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو غزہ میں جو لوگ اس میں بچ کوئی گئے ہیں؟ شک نہیں، یہ ایک اصولی موقف تو ظاہر کیا ہے اور بڑا سٹرونگ، مطلب میں سمجھتا ہوں موقف ہے۔ اگر اس پر بھی عمل درآمد کر لیا جائے تو پھر بھی فلسطینیوں کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے سعودی عرب کا، کیا بیان آیا ہے؟ سعودی عرب کا بھی یہی بیان ہے کہ ہم تسلیم نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک ایک دو ریاستی حل کی طرف نہیں جاتے۔ جی اچھا اوکے، ورنہ جی ایگزیکٹلی ورنہ تو یہی ہے، پھر ہم جو ایک قرارداد کھیل رہے ہیں، بیانات کھیل رہے ہیں، وہ کھیلتے رہیں گے۔ جو آپ چاہ رہے یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میں تو اچھا پھر کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، ہاں کچھ نہیں ہے۔ اچھا صاحب مجھے بتائیں حماس کا کیا کردار ہے اس میں؟ حماس سے متعلق بڑی یو ایس کے بھی بیانات آتے ہیں اور ان کو کرب کرنے کی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، تو کیا اس مسئلے کا حل ہے حماس، یا پھر یہ اٹسیلف کوئی مسئلہ بنتا جا رہا ہے فلسطینیوں کے لیے بھی، یا نہیں؟ آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک حماس کا تعلق ہے تو حماس ایک بنیادی طور پہ سیاسی عسکری تنظیم ہے، اور وہ اس پورے فلسطین کے اندر 2006 کا الیکشن 75% نشستوں کے ساتھ جیت کر حکومت اس نے بنائی، اور اسماعیل ہنیہ اس کے وزیر اعظم بنے تھے۔ لیکن یہی جو یورپی طاقتیں ہیں، یہی جو محمود عباس اینڈ کمپنی ہے جو اس وقت فلسطین کی صدارت پہ پچھلے 20 سال سے براجمان ہے، انہوں نے اس حکومت کو ایک دن بھی چلنے نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں محصور کر دیا گیا غزہ کے اندر، اور ان کا پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کاٹ دیا گیا۔ مسلسل غزہ جو ہے 2007 سے آن ورڈ کڑے محاصرے میں رہا ہے، اور اس محاصرے کے اندر ہی فلسطینی جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی کرتے تھے، اور اس کی جو انتہائی یعنی آپ صورت دیکھنے کو ملی وہ 7 اکتوبر 2023 کو ملی، کہ جب انہی فلسطینیوں نے تنگ آمد وجنگ آمد کے مصداق جو ہے وہ اسرائیل پر دھاوا بولا اور حملہ کیا، اور اس کے بعد سے یہ دنیا کے سامنے ایشو انٹرنیشنلائز ہوا، ہائی لائٹ ہوا۔ اس سے پہلے تو فلسطین کو دنیا بھول چکی تھی، عالمی ادارے بھول چکے تھے، ہم اور ہمارے ٹی وی میڈیا جو ہے اس پر فلسطین کا نام جو ہے وہ کبھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ وہی ایک طوفان القصہ ہے کہ جس کے آواز بعد اٹھائی یہ تو ساری جا رہی ہے اور ڈیلی ذکر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایڈ کے ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں وہاں پہنچ رہی ہے، کن ممالک کے جو ٹرکس ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں، اور اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور ابھی جو ایڈ پہنچی ہے اس میں تو اسرائیل نے پھر ان کے اوپر اگین فائرنگ، بومبنگ وہ تو نہیں کی ہے؟ اس میں اس وقت جو اسرائیل نے اجازت دی ہے ایڈ کی، وہ زمینی ایڈ بھی آ رہی ہے، اور جو فضا سے ڈراپنگ کی جا رہی ہے وہ تو یقیناً ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے خیموں کے اوپر گر رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری کیجویلٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈ کی تقسیم کے حوالے سے جو ایشو ہے، جو میکانزم ہے، اس پر اسرائیل کو ہمیشہ سے شکایات رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنائی، اور جس میں امریکی فنڈنگ اور اسرائیلی فنڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کی تقسیم کا جو میکانزم ڈیولپ کیا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں خوراک کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ شہید کیا جاتا رہا ہے۔ اب بھی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ ایڈ جو ہے یہ ہمارے نیٹ ورک سے تقسیم کی جائے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو فلسطینی ریڈ کریسنٹ ہے، جو مصری ریڈ کریسنٹ ہے، اور جو ریڈ کراس ہلال احمر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مطالبہ اس وقت فلسطینیوں کا ہے اکراس دا بورڈ، ایون اقوام متحدہ کا، کہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو اونروا ہے، جو ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ ماضی میں وہی یہ کام کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت تک امداد کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، سب لوگوں کو امداد مل رہی تھی، اگرچہ اس کی وہ مقدار نہیں تھی جو ایک انسانی ضرورت ہو سکتی ہے کیلوریز کے حوالے سے۔ اب تو اسرائیل نے وہ کیلوریز کی تعداد بھی گھٹا کر یعنی امداد بلاؤ کرنا شروع کی ہے۔ آپ نے بالکل بجا توجہ دلائی ہے اپنے سامعین اور ناظرین کی کہ اس موقع پہ بہت ہی جو آواز اٹھانے کا، پروٹیسٹ کرنے کا یہ ایٹ لیسٹ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پریشر پڑتا ہے اور ایشو ہائی لائٹ رہتا ہے، اور خاموش رہنا سے تو اور خطرناک ہے، اس لیے آواز اٹھانا، پروٹیسٹ جو آپ کر رہے ہیں پلیز جاری رکھیں، اس کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔